السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج 24 ذی قعدہ سن 1446 ہجری ہے۔ جیسے کہ گزشتہ بھی باتیں آئی تھی کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اور حج کا مہینہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں اگر کوئی احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کے لیے اگر سفر کرے حج کے لیے تو اس کا احرام باندھنا جائز ہو جائے گا۔ حج کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں کوئی جا کر بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ جائے اس کا حج ادا ہو جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ حج کے مہینے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ان مہینوں میں اگر کوئی حج کے لیے احرام باندھے، کاؤ حج تمتع ہو، حج قران ہو یا حج افراد ہو، جو حج کی 3 قسمیں ہیں، تو ان کا یہ حج کا احرام باندھنا ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ حج تو صرف ذی الحجہ کے 5 دن، 5 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 صرف ان 5 دنوں میں حج ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں حج نہیں ہوں گے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5ویں نمبر پر حج ہے، اور 5 میں بڑا تعلق ہے۔ حج اسلام کی بنیاد کی 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، پہچان بتلاتا ہے اللہ کون ہے۔ تو یہ کلمے کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے اندر آ گیا، تو اب دوسرا نمبر ہے جو ہے نماز۔ یہ نماز اللہ کی تعلق پیدا کرتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر روزہ ہے۔ یہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان عشق پیدا کرتا ہے، اور جب عشق کی آگ بڑھتی ہے تو بندہ دیدار چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیدار کا مظہر دنیا میں حج کو رکھا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر حج ہے، جو یہ اللہ کے دیدار کا ایک مظہر دنیا میں اللہ نے رکھا ہے کہ بندہ کلمے کے ذریعے تعارف ہوا، نماز سے تعلق پیدا ہوئی، اور جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے محبت، روزے سے عشق، اور عشق کی آگ بڑھتی ہے تو بندہ خلوت کو، دیدار کو چاہتا ہے، تو اللہ نے دیدار کے لیے حج رکھا ہے۔ اور حج اسلام کا وہ رکن ہے جس پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کی تمامیت فرمایا، اتمام اور اکمال فرمایا۔ حج اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ جلدی کرے حج کے ایام میں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ آئندہ کیا مرض بیماری پیش آ جائے، کیا حاجات اور ضرورت پیش آ جائے اور بندہ حج کو جا نہ سکے۔ حج اتنا بڑا رکن ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور وہ حج کے سفر میں کوئی فسق و فجور اور گناہ کی باتیں نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، تو حج سے ایسا لوٹے گا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجع کیوم ولدت امہ، جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس طرح وہ گناہوں کی علائش اور گندگی سے پاک اور پوتر تھا، حج کو جا کر اور حج کے ایام کو پورے کر کے، حج کے ارکان کو پورے کر کے لوٹنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو حج ایک اہم رکن ہے میرے بھائیوں۔ حج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اور ان کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اول فرصت میں اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو آج کا جو ٹاپک اور عنوان ہے، حج کی حقیقت اور نہ کرنے پر کیا وعیدیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی جمعہ کے عنوان پر، جمعہ کے دن جو ہے نمازوں سے پہلے خطبے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی معرفت سے یہ باتیں سامنے آئے گی کہ حج کی حقیقت کیا ہے اور نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے حج کی حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام دنیا میں ہیں، ہر حکم کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں، مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، جہاں تک ہماری مائنڈ اور عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، پہنچ نہیں سکتی۔ ہاں، لیکن اللہ کے بعض احکام ایسے ہیں، ان میں بعض مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ انسان کے عقل کے اندر باتیں آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حج کے ارکان ہے۔ حج کے ارکان میں اگر آپ غور کریں گے، بعض مصلحتیں تو ایسی ہیں
انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن بعض مصلحتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل اور مائنڈ کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ حج کی حقیقت، کہ حج کی دو حقیقتیں ہیں۔ حج کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ حج انسان کی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں رہ کر بندہ حج کے لیے چل رہا ہے، تو حج کے سفر میں، حج کے رکن میں، حج کے جو چال اور چلن میں انسان اگر غور کرے تو موت اور موت کے بعد کی زندگی کے حالات کا نمونہ اس کو نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، حج حقیقت ہے اظہار عشق و محبت کا۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان جب کسی پر فریفتہ ہوتا ہے، ان کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، پہننے کی فکر نہیں ہوتی۔ حج کے ایام میں یہی حالت ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، زبان پر لبیک اللہم لبیک کا شور ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے کپڑے کی فکر ہے، نہ ان کو کھانے کی فکر ہے، بس ایک نعرہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو بتا یہ رہا تھا حج حقیقت ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے حالات کا، کہ بندہ اگر غور کرے کہ جب بندہ اللہ کے لیے دنیا میں حج کے سفر کو شروع کرتا ہے، حج کا توشہ باندھتا ہے، حج کے سامان کو تیار کرتا ہے، اور گھر سے چوں ہی حج کے لیے نکلتا ہے، اور حج کے لیے چوں انسان گھر سے نکل کر آگے بڑھتا ہے، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے در و دیوار کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے مال و متاع، ساری چیزوں کو ایک لخت میں چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ دوسرے ملک کی طرف رواں دواں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس عالم کی طرف ہو رہا ہے جہاں سے انسان کو لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ یہ تو عارضی جو طور پر انسان اپنے رشتہ داروں سے دور ہو رہا ہے، عارضی طور پر دکان سے دور ہو رہا ہے، ملک سے دور ہو رہا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اللہ بتلانا چاہ رہا حاجی ان ایام میں، ان حالت میں غور کر کہ ایک دن آنے والا ہے کہ تجھ کو یہ وطن چھوڑنا پڑے گا، تجھ کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تجھ کو یہ در و دیوار چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ تو یہ عارضی جو تم چھوڑ رہے ہو ایک وقت دائمی طور پر چھوڑنا پڑے گا، جس طرح ساری چیزوں کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ اسی طرح ساری چیزیں اسی دھری کی دھری رہ جائیں گی، لوگ اسی طرح گھروں میں ازدحام و بھیڑ لگائے ہوئے ہوں گے، اور تم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی سفر پہ جا رہے ہوں گے۔ دوسری چیز، جب ان بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سواری پر سوار ہوتا ہے تو یہ سواری پر سوار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر غور کرے اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا، قدرت بتلانا چاہتا، میرے بندے ذرا یاد کر ایک دن آنے والا ہے جس طرح تو آج سواری پر سوار ہے، ایک دن جنازے کے تختے پر سوار ہوگا، ایک دن جنازے کے تختے پر تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ جس طرح رشتہ دار جو بہت چاہنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے گھروں میں بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، رشتہ داروں کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جنازہ گاہ تک جو ہے ساتھ جاتے ہیں، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو قبر کے گڑھے تک ساتھ دیتے ہیں اور قبر میں جنازے کو اتارنے تک ساتھ رہتے ہیں۔ بے عینی ہی انسان جب حج کا سفر کرتا ہے تو گھر سے بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے مل کر فی امان اللہ خیر آباد کہہ کر جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض اور چاہنے والے ہوتے ہیں جو بس اسٹینڈ تک ساتھ دے دیتے ہیں، اور چاہنے والے ہوتے ہیں جو ہوائی اڈے تک، ایئرپورٹ تک ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے بندے ایک عالم آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یہی رشتہ دار، یہی سارے دوست و احباب تجھے کوئی گھر سے روانہ کر دے گا، کوئی تجھے جنازہ گاہ پر جنازہ پڑھ کر وہاں سے واپس ہو جائے گا،
بعض تیرے قبر تک ساتھ دے گا، بعض قبر میں مٹی ڈالنے تک ساتھ رہے گا، اس کے بعد کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ حج کا یہ رکن، حج کا یہ سفر موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلا رہا۔ یہ بیان کسی حاجی کے لیے نہیں، حاجی تو حج پر چلے گئے، یہ بیان ہمارے لیے کہ ہمیں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے۔ ہمیں یہ تصور، یہ فکر لاحق ہونا چاہیے، یہ سفر جو ہے دکھلانے کا سفر نہیں، یہ تو موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلانے کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ حج کے سفر پہ جاتا ہے، پہلی مرتبہ بعض اوقات سفر ہوتا ہے، بہت چیزیں خطرات سامنے ہوتے ہیں کہ راستوں میں کیسی مشقتیں ہوں گی، کیسی تکلیفیں آئیں گی، اور ایئرپورٹ پر حاکموں کی طرف سے سخت تفتیشیں ہوں گی، سامانوں کی جانچ پڑتال ہوگا، پاسپورٹ کی جو چیکنگ ہوں گی، ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر انسان غور کی نظر سے دیکھے، بے عین ہی اسی طرح عالم برزخ میں یہ معاملہ پیش آئے گا، عالم قبر میں یہ معاملہ پیش آئے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ معاملہ پیش آئے گا کہ انسان کو قبر کی مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اندھیری گھروں کا سامنا کرنا ہوگا، کیڑے مکوڑوں کا سامنا کرنا ہوگا، سانپ بچھو کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے منکر نکیر کے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، نام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے اس کے نام اعمال اس کے گلے کے ہار بنا کر رکھ دیا جائے گا، اور اللہ کل قیامت میں کہے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نام اعمال کا، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، تو کیا کر کے دنیا سے آیا، کیا کر کے آیا، دنیا میں کیسی زندگی گزاری ہے۔ آج یہ حالات پیش آئیں گے، قبر کے اندر یہ حالات پیش آئیں گے کہ انسان کو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان مالدار ہے، اچھے پیسوں والا ہے، چند منٹوں میں حجاز کا سفر کر لیتا، چند منٹوں میں جدہ اتر جاتا ہے، ان کو ساری چیزوں کا آشائش اور آرام کا سفر سامنا مہیا ہوتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے انسان قبر کے اندر جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے، جنہوں نے منچاہی زندگی نہیں گزاری ہوگی، رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، رب کو رب مان کر زندگی گزارا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارا ہوگا، وہ چند منٹوں میں قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کا جواب دے دے گا، اور وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور یہاں تک حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور وہ قبر میں اس طرح سوئے گا جس طرح دلہن جو ہے پہلی شب میں سوتی ہے، اور اس کو طویل قیامت کے طویل عرصے کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ بعین ہی حج کا یہ ایام ان ساری چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرے، انسان احرام کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، اللہ بتلانا چاہتا میرے بندے تو احرام کا کپڑا نہیں پہنا ہے، ایک دن آئے گا تیرے جسموں پر اسی طرح سفید چادریں ہوں گے، کفن کے چادریں ہوں گے، اور یہ جب تک تو احرام کی حالت میں ہے یاد کر کہ تو کفن کی حالت میں ہے، تو کفن پہنا ہوا ہے، تیرے جسموں پر کفن ہے، اور یہ کپڑوں کا کوئی اندازہ نہیں کہ قبر کے اندر جا کر یہ کفن کا کپڑا یہ جسموں پر باقی رہنے والا نہیں، مٹیاں کھا جائیں گی، یہ چند منٹوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز انسان دنیا میں برہنہ آیا ننگے پن آیا، ننگے پن دنیا سے جا رہا، کچھ نہیں لے کر جا رہا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ حج کا یہ سفر اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ تو احرام کی حالت میں 2 سفید چادریں پہنا ہوا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ تجھے نہلا دھلا کر یہ 2 سفید چادریں پہنا دیا جائے گا، اور جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھ لیتا ہے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ دیتا ہے، اللہ بتلانا چاہتا میرے بندے یاد کرنا یہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ اس نعرے کو یاد دلاتا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کہ کل قیامت کے دن فرشتے نعرہ دیں گے، اعلان کریں گے، لوگوں آؤ
اور فرشتے کی آوازوں پر لوگ لبیک کہتے ہوئے یتبعون الداعیہ پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ لگا دیں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے یہ تیرا نعرہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی طرف فرشتے تجھے آواز لگا کر پکاریں گے اور میدان کے اندر اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اس نعرے کو یاد دلا رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَرَى أُمَّةٍ كُلَّ جَاثِيَةٍ، نبی جی آپ دیکھیں گے ہر امت کل قیامت کے دن اپنی زانوں پر گری ہوں گی اور ہر انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کھلا ہوا ہوگا کہ اس نے بچپن سے لے کر 55 تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے کیا گل کھلائے تھے دنیا کے اندر، سارا منظر اس کے سامنے ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حج کے ارکان سیکھ لو، سیکھ کر جاؤ، بعض اوقات وہاں جا کر انسان ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی عالم کل قیامت کے دن میدان محشر میں آنے والا کہ ہم نے اگر جو ہے اللہ والوں کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی نہیں بنائی اور اللہ کو مان کر زندگی نہیں گزارا، ہماری زندگی جہنم بن جائے گی، جہنم بن جائے، وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، فرشتوں کا جو پوچھ گچھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہ سفر کہ احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کی آواز لگانا اس بات کو یاد دلاتا۔ پھر انسان جب جہازوں کے ذریعے سے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، پھر وہاں سے بس کے ذریعے سے مکے کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ دار الامن ہے، امن کی جگہ ہے، چین کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، یہ امن و امان کی جگہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ امن کی جگہ بھی لوگوں کو امن نہیں ملتا، چین کی جگہ بھی سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی بے ایمانی کی گزار کر آج بڑھاپے میں 100 چوہے کھا کر حج کو چلا ہوا ہے۔ آج پوری زندگی انہوں نے بے ایمانی کی، بھائیوں کی زمین ہڑپ لیا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیا، لوگوں پر ظلم کر کے آج حج کے لیے چلا ہے، اپنے آپ کو حاجی بننے کے لیے چلا ہے، لیکن یہ فکر ہے، یہ دل کے اندر خیال آیا میں تو اتنا پاپ کر کے آیا ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کی اس آیت کی طرف توجہ آئی جس کو اللہ نے پارے 24 میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ دل میں خیال آیا، ایک طرف تو ڈر بھی ہے، ایک طرف خوف بھی ہے کہ کہیں امن کی جگہ امن بھی نہ ملے، چین کی جگہ چین بھی نہ ملے، سکون کی جگہ سکون بھی نہ ملے، قرار کی جگہ قرار بھی نہ ملے، لیکن ایک طرف اللہ کی اس آیت امید دلاتی ہے کہ نا امیدی میں امید کی کرنیں اللہ کی ذات دکھلا رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، ولا تیأسوا، کہ اللہ کی ذات سے نا امید کافر لوگ ہوا کرتے ہیں، مومن نہیں ہوتے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ہمارے منہوں پر نہ مار دیے جائیں، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے ایسے حاجی ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، کمائی حرام، جب اس پیسے کے ذریعے سے حج کرتا ہے اللہ اور لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں تیری لبیک قبول نہیں، تجھے صادق نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا حاضری قبول نہیں، اور اس حج کو اس کے منہوں پر مار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ شیخ نے فضائل میں یہ باتیں لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص 70 سال سے حج کرتا تھا، 70 سال سے حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو اپنے ساتھ حج پہ لے گیا، احرام کی حالت میں ہے، اللہ کی دیار میں ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور لگایا، ہاتف سے آواز آئی یا عبدی لا لبیک، اے میرے بندے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا آنا قبول نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جب سنا تو کہا ابا جی آپ نے سنا، آپ کا کیا جواب اللہ کی طرف سے آیا؟ تو وہ بوڑھے میاں رونے لگے، کہا بیٹا 70 سال سے حج کے لیے آتا ہوں، ہر سال احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ 70 سال سے حج کر رہا ہوں، 70 سال سے حج کر کے آیا ہوں،
آج ایک دو حج کر کے حاجی بن کر گھومنے والا اور اس کے نام کے سامنے ٹائٹل حاجی نہ لگایا ہے، ناراض ہو جاتے 70 سال سے حج کیا، 70 سال سے حج قبول نہیں۔ کہ اب تو اس نوجوان نے کہا ابا جی جب اللہ کی طرف سے بات آ رہی تو کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کیا کروں، اللہ کے در کے علاوہ تو کوئی در بھی نہیں، اللہ کے گھر کے علاوہ تو کوئی گھر بھی نہیں۔ الہی عبدک لاسی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے میرے پروردگار 80 سال کا پاپی ہوں، تیرے در پر حاضر ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، سارے دروں سے دھتکارا ہوا ہوں، اگر تو بھی اپنے در سے دھتکار دے، تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے؟ جب اس بندے نے اس طرح التجا کی نا، جب اس طرح کی باتیں کہی اور لبیک کہا تو غیب سے آواز آئی یا عبدی لبیک، اے میرے بندے تیری حاضری قبول ہے، کیونکہ تو نے میری رحمت کا آسرا لیا، تو میری رحمت کا واسطہ دیا، میں نے تیری حاضری کو قبول کر لیا۔ تو بعض اوقات کہ امن کی جگہ امن بھی نہیں ملتا، تو انسان جب دارالامن میں چلا گیا، اللہ کے گھر پہ چلا گیا، مکہ دارالامن ہے، لیکن ایک طرف گناہوں کا بوجھ ہے، گناہوں کے بوجھ سے اللہ کی رحمت سے ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن ایک طرف اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہمارے گناہوں اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اگر بخشنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایک نظر کرم پر سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ تو یہ امید بھی ہے اللہ کی ذات سے، تو یہ رجا اور امید اور ڈر کے درمیان انسان مکے کے اندر اللہ کے گھر پر حاضری دیتا ہے اور اللہ کے گھر کا جب دیدار کرتا ہے، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے بندے تو آج اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا ہے، آج تیری نگاہ کو اللہ نے اس قابل بنایا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے اندر سکت ایسی نہیں تھی کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتے، ہماری نگاہیں گندی تھی، ہمارا باڈی گندا تھا، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کے گھر پر حاضری دے سکے، اللہ نے اس قابل بنایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے بندے آج تو اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا ہے، یاد رکھ ایک دن آئے گا کہ تو اس گھر کے مالک کا دیدار جنت کے اندر کرے گا، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اللہ پوچھے گا جنتیوں سے اے میرے بندے اور کوئی نعمت چاہیے؟ جنتی کہے گا اللہ کیا نعمت چاہیے، ہم تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے، تیرے رحمت کے واسطے بعد جنت میں داخل ہو گئے، ساری نعمتیں مل گئی، اب کیا نعمت چاہیے؟ اللہ فرمائے گا، سورہ قاف میں اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ، اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس اور مزید نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتوں کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ آخری نعمت جنت کے اندر دے گا کہ اللہ کہے گا میرے بندے جا، آج سے ہمیشہ کے لیے میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اب میں ایک نعمت اور دوں گا کہ تو میرا دیدار کرے گا، تو میرا دیدار کرے۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کرے گا نا تو جنت کی چیزیں بھی اس کو ہیچ معلوم ہوں گی، معمولی حیثیت کی معلوم ہوں گی۔ اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ شریف پر نظر ڈالتا ہے تو گویا کہ اللہ کے گھر کو نہیں دیکھ رہا، اللہ بتلا رہا میرے بندے آج میں نے تجھے توفیق دی بیت اللہ کی زیارت کا، ایک دن تجھے توفیق دوں گا کہ میں اپنا دیدار تجھے کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا۔ پھر جب انسان جو ہے گرین لائٹ سے طواف شروع کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ تو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، لیکن یہ منظر، یہ کارنامہ اس کو یاد دلاتا ہے ان فرشتوں کے کارنامے کا کہ تو زمین پر اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے بعینی۔ اسی طریقے سے ایک مخلوق ہے جس کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے، فرشتے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے عرش معلیٰ کا طواف کر رہا ہے۔ تیرا طواف عرش معلیٰ کے فرشتوں کے طواف کے برابر ہے۔ پھر بندہ جو وہاں سے کبھی جو کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے، کبھی کعبے کے غلاف کو چمٹتا ہے، ملتزم کو چمٹ کر دعائیں مانگتا، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ منظر اس منظر کو یاد دلاتا ہے جب بندہ کسی مربی کی منعم حقیقی، کسی احسان مند کا اگر احسان فراموشی کر دے، ان کی نافرمانی کر دے تو ان سے معافی کی صورت یہی ہے کہ
کہ اس مالک کی دامن کو پکڑ لیتا ہے، ان کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، ان کے سامنے روتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، تو کعبے کے غلاف کو چمٹ رہا ہے، ملتزم کو پکڑ کر رو رہا ہے، اور یہ عالم تجھے اس عالم کو یاد دلاتا ہے جس طرح ایک گنہگار اپنے مالک کے دامن کو پکڑ کر رو رہا ہے۔ یہی صورت تو معافی کی ہے۔ پھر بندہ اس کے بعد جب صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، اور کبھی صفا پر دوڑتا ہے، کبھی مروہ پر دوڑتا ہے، ہمیں بظاہر لگتا ہے صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، نہیں، یہ میدان محشر کی یاد دلا رہا، میدان محشر کے منظر کا نقشہ کھینچ رہا کہ ایک طویل حدیث ہے کہ میدان محشر میں یہی عالم ہوگا، کئی دن گزر جائیں گے، حساب و کتاب نہ ہوگا، لوگ پریشان عالم ہوں گے، ننگا پن ہوگا، بدن پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ اکٹھا ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ابا ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ سفارش کر دے۔ وہ کہیں گے آج میں اللہ کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے نبی معذرت کریں گے کہ آج اللہ کے جلال کے سامنے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ کے دربار میں چل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ حق اور اللہ تعالیٰ یہ منظر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا کہ سارے انبیاء میدان محشر میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ایک ذات امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہاں میں ہی سفارش کروں گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو یہ منظر جس طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہاں دوڑ لگا رہے، نہیں میرے بھائیو، بعین ہی اسی طرح میدان محشر میں کبھی ادھر دوڑیں گے، کبھی ادھر دوڑیں گے، کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، یہ دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ اس منظر کا نقشہ یہ صفا مروہ کی صحیح کھینچا۔ پھر اس کے بعد بندہ عرفات کے میدان کے اندر 8 ذی الحجہ کو آتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ عرفات کا میدان ہے، یہ وہ میدان ہے کہ میدان عہد میثاق کی یاد دلا رہا ہے۔ عہد میثاق یعنی عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے اور آپ سے جو وعدہ لیا تھا۔ 4 عالم سے ہم اور آپ گزرے، ایک روحوں کی دنیا، اس کو عالم ارواح، ایک ماں کے پیٹ کی دنیا، ایک یہ عالم دنیا، ایک عالم برزخ قبر کا۔ یہ 4 عالم سے میں اور آپ کو گزرنا ہے، یہ 4 عالم سے گزرنا ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ عرفات کے میدان کے اندر حاضری کہ گناہوں کو یاد کر کے جبل رحمت کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں دھوپ کی تمازت اور دھوپ کی تپش بعینی میدان محشر کو یاد دلا رہا ہے، اور اللہ سے وہ بندے نے جو عہد و میثاق کیا تھا اس عہد کو یاد دلا کر اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ کے عہد کو کتنا پورا کر کے تم آئے، کہ رب کو رب مان کر دنیا میں زندگی گزار کر آج عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے نیچے مغفرت کے وقت میں کہ آج تم کھڑے ہو، اس منظر کو یاد دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد کی روایت ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں جو بندوں سے عہد و میثاق، عہد اور وعدہ جو لیا تھا، وہ جو جگہ تھی وہ عرفات کا میدان۔ تو یہ عرفات کا میدان وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا، تمام روحوں سے پرسن کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ عالم ارواح کا منظر اور یہ عرفات کا میدان، میدان محشر کے منظر کو یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں اگر توحید پر زندگی گزار کر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میدان محشر میں عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر انسان اس کے بعد ملا مزدلفہ کا یہ عالم، اور مزدلفہ کی جو راتیں ہیں علماء نے تو یہ باتیں لکھی ہے کہ شب قدر میں
عبادت اگر ایک رات کرے تو 1000 مہینوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 83 سال 4 مہینے کے برابر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کے ایام میں مزدلفہ کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر، شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر، کہ انسان مینا اور مزدلفہ کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اللہ سے گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، لو لگا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں لکھی ہے، جس طرح مینا کے خیموں کے اندر انسان اپنے اپنے امیر کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور مزدلفہ میں اپنے امیر کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، بے عینی میدان محشر میں ہر انسان اپنے نبی، اپنے مقتدیٰ، اپنے پیشوا کے پیچھے دوڑ لگائیں گے، چلیں گے۔ اس منظر کا یاد تازہ کر رہا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا اس کے بعد کہ حج حقیقت میں موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد تازہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ منظر، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد بندہ جب قربانی کے لیے جاتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ جانور کی قربانی کر رہا ہے، لیکن اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے بندے یاد کرے کہ دن آئے گا اگر اللہ تیری جان کی قربانی لینا چاہے تو اس کے لیے بھی تجھے تیار رہنا چاہیے۔ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا کہ گرمی کی شدت تھی، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ پرندے بھی اپنے گھونسلے کے اندر تھے اور کوئی انسان باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ امام جو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھا، کوئی آدمی رینگتا ہوا آ رہا ہے چٹیل میدان میں پریشان ہو گیا کہ اتنی گرمی کی شدت ہے، اتنی تپیش ہے، کون شخص آ رہا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہے اس کے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے تو دیکھے دونوں پاؤں نہیں ہیں، زمین پر گھسیٹتا ہوا آ رہا۔ مجھے کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی تو حج کا مہینہ بہت باقی ہے۔ کہا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کر سکوں، میرے پاس جتنی سکت ہے دونوں پاؤں نہیں ہے، زمین پر رینگتے ہوئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہا۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سواری دے دیتا ہوں، سواری لے لو، اس پر سوار ہو کر جانا۔ اس شخص نے کہا غلام کو زیبا نہیں دیتا کہ آقا کی دیار میں سواری پر سوار ہو کر جائے۔ مالک بن دینار کہتے وہ سب تو چلا گیا۔ جب حج کا ایام شروع ہوا تو میں بھی حج کے سفر پہ گیا اور حج کے سفر پر سارے ارکان پورے کر لیے۔ جب قربانی دینے کے لیے مینا کے وادی میں آیا تو کیا دیکھا، بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی۔ میں جو اس کے قریب گیا تو دیکھا وہی شخص جس کے پاؤں نہیں تھے، سارے ارکان پورے کر لیے، سارے لوگوں کے مجموع کے بیچ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، اے اللہ جتنی میری سکت تھی، طاقت تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سارے ارکان پورے کر لیے، اے اللہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں تیری راہ میں حج کی قربانی دے سکوں، اے اللہ اگر تو میرے حج کو قبول فرمایا ہے تو بھی میری جان کی قربانی لے لے۔ مالک بن دینار کہتے بھی اس کا ہاتھ بھی نیچے نہیں ہے، روح پرواز کر گیا۔ یہ ہے حج کے ایام میرے بھائیوں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے نہیں، یہ نہیں، دکان کھولنے کے لیے پیسے ہیں، 10 دکان چلانے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے پیسے نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو حج ایک ایسا سفر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا، اور جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی جس کی صلاحیت ہے اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا حج حقیقت میں موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلاتا۔ اور دوسرا منظر اظہار عشق و محبت ہے۔ بندے کا تعلق اللہ سے دو طرح کا، ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ سے دو طرح کا، ایک نیاز مندی اور بندگی کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کا مظہر اظہار کی جگہ اللہ نے نماز رکھا کہ نماز میں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں بندہ نیاز مندی کا اظہار کرتا۔ اور دوسرا تعلق رب سے بندے کا یہ ہے کہ اظہار عشق و محبت جو بندے کے حج کے ہر رکن میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اگر حج نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی جس کے پاس صلاحیت ہے، یعنی آج کے زمانے میں 3.5 لاکھ روپے تک کا مالک ہے، 4 لاکھ روپے تک کا مالک ہے اور حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کفر، جو شخص انکار کر دے تو اللہ کا کیا لے گا، اللہ تو تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جس پر اللہ نے حج فرض کیا اور اس کے مال تھے، حج کر سکتا تھا، تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور حج کیے بغیر مر گیا، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ کہ کسی مولوی کی بات نہیں، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور بہت بڑے محدث حضرت ابراہیم نخعی، طاؤس، یہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ مالدار تھا، اگر حج نہ کیا، اگر مر گیا، اس کی جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے پر کافر تو نہیں ہوگا، لیکن جو وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، کیا کم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، جو شخص حج کی صلاحیت رکھتا تھا، زاد راہ کی صلاحیت رکھتا تھا، حج کر سکتا تھا، علم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلا علی ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باتیں فرمائی ہے کہ جو شخص حج کی صلاحیت رکھتا تھا، حج نہ کیا، تو تم قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ یہودی بن کر مرا ہوگا یا نصرانی بن کر مرا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر حج فرض کیا، اول فرصت میں حج کا ارادہ کرے، جب حج کے فارم بھرے تو اس وقت پر کرے، اللہ راستے کھولنے والے ہیں، دنیا کے سارے کام ہو جاتے۔ یاد رکھے، دکان کا کھولنا حج کے لیے معنی نہیں ہے، بیٹی کا شادی کرنا حج کے لیے معنی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فرض کیا ہے، پہلے فرصت میں حج کر لے، ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ نے مال دیا، اگر حج نہ کیے، بعد میں غربت آ گئی، کل قیامت کے دن بڑی سزا کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو حج مبرور کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت سے فارغ سنت